السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو کل سب کے کامنٹس بہت بہترین تھے، سب کا بہت اچھا رسپانس ملا، لیکن مجھے سب سے زیادہ کامنٹ پسند آیا اینجل شاہ کا اور ہماری پیاری سی صبا ملک کا، جن کا ریویو سب سے بیسٹ تھا اور ان دونوں کی ایڈٹس بھی کمال کی تھی اور آپ کے ریویو گروپ میں بھی بہت اعلیٰ تھے۔ تھینک یو سو مچ میرے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اور آج ہم دوسری ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ سچ کہوں تو میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا ایپیسوڈ دینے کا، کہ آپ لوگوں نے اتنا کم رسپانس دیا، 560 یا 70 لائک آئے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ مجھے اچھی امید تھی، مجھے لگا تھا 1000 لائک تو آپ لوگ کرو گے ہی، تو آپ لوگوں نے نہیں کیے۔ تو بھائی نے بولا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیسے اسٹارٹنگ کے ریڈر سلو ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ آگے جاتے ہیں، جب تمہارے 15-20 قسطیں ہو جاتی ہیں تب وہ پیچھے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو میں بھی یہاں پہ وہ والا سسٹم ہے، تو تھوڑا صبر کر لو۔ میں تو بڑا مایوس ہو کر میں نے بھائی کو بھی بتایا، میں نے ابو کو بھی بتایا، میں نے سب کو بتایا، میں نے کہا بہت کم لائک آئے ہیں مرمے کائزان پہ۔ تو سب نے کہا صبر کرو، جب تمہارا کبھی یوں بھی میرے دل میں تو اسٹارٹ ہوا تھا، تو تب بھی یہی کچھ سسٹم تھا، آہستہ آہستہ لائکس بڑھ جائیں گے، تم اپنا ناول روکو مت۔ تو بس میں دوسری ایپیسوڈ لے کر آ گئی۔ کل کی ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کے مجھے بہت مزہ آیا، بہت ہنسی آئی۔ تو آج بھی ٹک 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 شروع کرتے ہیں ہماری مرمے کائزان کی دوسری قسط۔ لیٹس اسٹارٹ مرمے کائزان قسط نمبر 2، تحریر عریشہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علاقہ بے حد خوبصورت ہے، لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے۔ یہ جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہاں پر گھر بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے تم سے کوئی مشورہ مانگا؟ وہ رسل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کائز، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ یہی تو تمہارا مسئلہ ہے، تم فضول میں مشورے بہت دیتے ہو جن کی ضرورت مجھے نہیں۔ تمہارے پاس 2 ہفتے کا وقت ہے۔ مجھے یہاں پر ایک ووڈ ہاؤس چاہیے۔ میں اس علاقے کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میرا ڈبلیو وہاں کمفرٹیبل نہیں ہے۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا، جبکہ رسل صرف ہاں میں سر ہلاتا۔ اس کے علاوہ وہ اور کر ہی کیا سکتا تھا؟ کائز کے سامنے زبان لڑانا یا اس کی بات کی نفی کرنا موت کے مترادف تھا۔ وہ کسی بے وقوفی میں اپنی زندگی گنوانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ اپنی یہ زندگی کائز پر قربان کرنا چاہتا تھا، جس نے اسے جینے کی وجہ دی تھی، ورنہ بہت پہلے وہ زندگی سے بیزار ہو کر اس زندگی کو ہی ختم کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی جان بچا کر یہ کہا تھا کہ اب سے ان سانسوں پر صرف اس کا حق ہے، اس کی ایک ایک سانس کائزان کاظمی کی قرض دار ہے، جو اسی کو واپس کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج سے ہی یہاں کام شروع کروا دیتا ہوں، لیکن یہاں آس پاس تو کیا، دور دور تک کوئی نہیں رہتا، کیونکہ یہ جنگل بہت خطرناک ہے۔ خطرناک چیزوں سے عشق ہے مجھے، اصل مزہ تو خطرے سے کھیلنے میں ہے۔ وہ بات ختم کر چکا تھا اور اب رسل کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 لاکھ پورے ہو گئے ہیں، اب تم دیکھنا میں کیا کرنے والا ہوں۔ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو بھائی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو، تم مجھے
چھوڑ کر مت جانا، تم تو جانتے ہو میرا ہے ہی کون تمہارے علاوہ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو اس نے باہیں پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری جان، تمہارے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ورنہ میرا کیا ہے؟ میں تو یہاں سے دوسرے شہر چلا جاؤں تو بھی زندگی کاٹ سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ویسی زندگی گزارو جیسی تم چاہتی ہو۔ ان چار دیواریوں کے باہر دیکھو، یہاں تو ایک ایک نوالے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ میں تمہیں ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جہاں تم آزادی سے اپنی مرضی کے مطابق رہو، باہر جاؤ، گھومو پھرو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں حساب نہ دینا پڑے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم کھل کر ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ میں تنگ آ چکا ہوں ان سب چیزوں سے۔ میں اپنی بہن کے لیے اس کی زندگی آسان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مصر میں بہت نوکریاں ہیں، جانا ذرا مشکل ہے۔ ایجنٹ کو 2 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں، اس کے بعد سمجھ لو کہ ایجنٹ ہی ہمارا کام کرتا ہے۔ آگے جا کر وہ ہمیں نوکریاں دے گا، رہنے کے لیے جگہ دے گا، اور پھر بس 7 مہینوں میں بندہ وہاں سیٹل ہو جاتا ہے، اور 6-7 مہینوں بعد میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ پھر میں اور میری بہن اپنی زندگی، مرضی کی زندگی جئیں گے۔ وہ بہت خوشی سے اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اتنا ہی ڈر کافی تھا کہ اس کا بھائی اس سے دور جانے والا تھا۔ ایک ہی تو رشتہ تھا اس کا، اور وہ بھی اس سے بچھڑنے والا تھا۔ بھائی، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ میرا تو تمہارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ چھوٹی امی کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے ہماری امی کو باتیں سنانے کا۔ وہ تو مرے ہوئے لوگوں کو بھی کوسنے سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور ابا تو سنتے ہی صرف چھوٹی امی کی ہیں۔ تمہارے بنا پتہ نہیں میرے ساتھ یہاں کیا کیا ہوگا۔ وہ بہت دکھ سے بول رہی تھی جب اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تجھے بس تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوگا میری بہن۔ میں اب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مریم، صرف کچھ وقت، پھر یہ امتحان ختم ہو جائیں گے، تیری اور میری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ میں تجھے بہت پڑھاؤں گا، تجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بناؤں گا۔ اس کے بعد کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر میں تیری شادی کرواؤں گا، وہ بھی بہت دھوم دھام سے۔ اس کی خواہشیں بھی بالکل عام بھائیوں جیسی تھی۔ ہر بھائی کی طرح وہ بھی اپنی بہن کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا۔ مریم اس کے سینے سے لگی،
یوں ہی کتنی دیر اپنی آنے والی زندگی کو سوچتی رہی۔ اسے یقین تھا سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ تو مریم کو بھی اپنے بھائی کے یقین پر یقین تھا۔ اسے یقین تھا اچھا وقت آنے والا ہے، لیکن اچھا وقت آنے سے پہلے بہت سارا مشکل وقت انسان کا منتظر ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں جیسی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب اور نہیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ اگر ایک دفعہ کسی باہر ملک نکل گیا تو وہ اپنی اور اپنی بہن کی زندگی کو آسان کر دے گا، اور اب اسے موقع مل گیا تھا۔ اب اسے اپنے یقین پر قائم رہنا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے یہ 2 لاکھ جمع کیے تھے جو ان کا فیوچر بنانے والے تھے۔ گائز، میرا یقین کرو، اس چھوٹی بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ وہ بچی خود ہی کہیں گم ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہمیں ملی ہی نہیں۔ دیکھو، خدا کے لیے میرا یقین کرو، مجھے بخش دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بچی تو دوسرے ہی دن وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور ہم سب لوگ پچھلے 18 دن سے اس بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہمیں کہیں سے نہیں مل رہی۔ وہ کبھی پنجرے میں ایک طرف بھاگ رہا تھا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ ڈبلیو اس پر جھپٹنے والے انداز میں بار بار اسے اپنے پنجے مار رہا تھا۔ تمہاری کوئی بکواس میں سننا نہیں چاہتا۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ کسے بیچا تھا تم نے اسے۔ تمہاری اس خفیہ جگہ سے کسی کا نکلنا آسان نہیں، بلکہ تمہارے مطابق وہ جگہ اندر ہی اندر ایک بھول بھلیا ہے۔ تو بتاؤ کہ ایک 13 سال کی بچی کس طرح سے وہاں سے بھاگ نکلی؟ وہ خود بھی پنجرے کے اندر آگے پیچھے گھوم رہا تھا، جبکہ اس کا ڈبلیو سفید چیتا بار بار آ کر اس کے بوٹوں پر اپنی زبان پھیرتے ہوئے دوبارہ سے اپنے شکار کی نیت سے حملہ کرتا۔ لیکن مجھے کچھ نہیں پتا، میں خود کچھ نہیں جانتا۔ وہ لڑکی پہلے تو پورا ایک دن بے ہوش رہی، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو باس نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا تھا۔ اس کی ڈیل تو اسی رات ہو گئی تھی۔ بچی تھی، پیسہ بھی اچھا مل رہا تھا، لیکن وہ اسی رات وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ کہاں گئی ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بچی اس گفا میں ہی کہیں ہے، لیکن کہاں پہ یہ پتہ نہیں چل پا رہا۔ تم تو جانتے ہو وہ گفا کتنی بڑی ہے، وہ کپ کپاتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ اس کے سینے پر اس سفید چیتے کے لمبے لمبے ناخن گم گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں تابش،
بس مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں ہے وہ بچی؟ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ اب اس علاقے کے آس پاس عورتوں کے لین دین کا کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ اس قہر کو آواز تم لوگوں نے خود دی ہے۔ رفیع، اس کے باس تک خبر پہنچا دو کہ قائزان کاظمی آج شام 5 بجے اس سے ملنے آنے والا ہے۔ اور ڈبلیو، آج تو تم بہت خوش لگ رہے ہو، دعوت شاندار ہے نا؟ معاف کرنا دوست، آج گوشت صاف کرنے کا وقت نہیں ملا۔ وہ اپنے سفید چیتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پنجرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اسے دور دور تک پیچھے سے تابش کی آواز سنائی دیتی رہی، لیکن نہ تو اس نے مڑ کر دیکھا تھا اور نہ ہی جیسے کچھ سنا تھا۔ مریم، وہ کچن میں برتن رکھنے جا رہی تھی جب اسے ابا کی آواز سنائی دی۔ برتن رکھ کر وہ فوراً ابا کے کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ یاور کا پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ ابا اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صبح تو کام کے لیے ہی نکلا تھا، وہ مصر چلا گیا ہے کام کے سلسلے میں، تمہارے لیے اپنا فون چھوڑ گیا ہے۔ یہ لو، اس نے خط میں لکھا ہے کہ فون تمہیں ضرور دے دو۔ ابا پریشان لگ رہے تھے جبکہ وہ حیران تھی۔ دکان کافی دور تھی اور ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ صبح جلدی گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ صبح وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب اس نے دروازے پر رک کر کہا تھا، بہن دعا کرنا، تمہارا بھائی اپنی منزل پانے کے لیے جا رہا ہے۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ دکان پر گیا ہے اور شام تک واپس آ جائے گا، لیکن اب صبح سے پتہ چلا تھا کہ دکان پر وہ آیا ہی نہیں تھا، بلکہ صبح سے دکان بند تھی اور دکان کی چابیاں ابا کے سائیڈ والی ٹیبل پر پڑی تھی۔ ساتھ ہی ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، ابا میں جا رہا ہوں نوکری کے سلسلے میں دوسرے ملک، میری بہن کا خیال رکھیے گا، میں پیسے بھیجتا رہوں گا اس کے لیے، اس پر کسی چیز کے لیے دباؤ مت ڈالیے گا، اپنی بہن کا خرچہ میں خود اٹھا لوں گا۔ ابا نے جب سے یہ خط پڑھا تھا وہ کافی پریشان تھے، کیونکہ اب ابا کی عمر نہ تھی دکان پر بیٹھنے والی، اور ویسے بھی ایک ٹانگ تو وہ کٹوا چکے تھے۔ اب احد ان کا اتنا اچھا بچہ تو تھا نہیں جو ان کے کہنے پر ان کی دکان پر بیٹھ جاتا۔ دکان کا کام کرنا تو اس کی شان کے خلاف تھا۔ تمہارا بھائی چلا گیا ہے
کسی دوسرے ملک نوکری کے سلسلے میں کہہ کر گیا ہے کہ تمہارا خرچہ بھیج دے گا۔ ارے کم بخت، جانے سے پہلے بتا کر تو جاتا۔ اب دکان کون سنبھالے گا؟ اسے پیچھے سے چھوٹی امی کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے حیرانگی سے مڑ کر دیکھا، مطلب وہ سچ مچ میں چلا گیا تھا۔ باپ تو باپ تھا، وہ تو اس سے بھی مل کر نہیں گیا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا وہ اتنا اداس کیوں تھا۔ صبح جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ٹھیک سے اس سے بات تک نہیں کر پائی تھی اور نہ ہی اسے الوداع کہہ پائی تھی۔ شاید وہ روئے نہ، اس لیے وہ اسے آدھی ادھوری بات بتا کر پلٹ گیا تھا۔ شاید وہ اپنی بہن کے آنسو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اب بھی تو وہ رو رہی تھی، اور اس دفعہ تو اس کے آنسو صاف کرنے والا اس کا بھائی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ چھوٹی امی کتنی ہی دیر اسے باتیں سناتی رہی، الٹا سیدھا کہتی رہی، جبکہ ابا خاموش بیٹھے تھے۔ اچھا بس کرو، جا کر عہد کو جگاؤ اور کہو کہ دکان کھولے۔ وہ تو چلا گیا، اب کسی کو تو کام کرنا ہوگا نا۔ ابا نے اپنی بیگم کو خاموش کرواتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ تو انہیں دیکھ کر رہ گئی، جیسے انہوں نے کوئی ناممکن سی بات کہہ دی ہو۔ ارے ارے، آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میرا بیٹا کیسے دکان پر کام کرے گا؟ آپ کو تو پتہ ہے اسے یہ سب کچھ کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور جو اسے پسند نہیں، ایسا کچھ بھی وہ نہیں کرنے والا۔ آپ خود ہی چلے جائیں دکان پر۔ اور ویسے بھی تو پچھلے دنوں وہ چھوٹا لڑکا آیا تھا نا آپ سے کہنے کے لیے کہ دکان پر اگر کوئی کام ہو تو رکھ لیجیے۔ ابھی اس وقت اسی کو رکھ لیں، ہلکے پھلکے ہاتھ چلائے گا، اور باقی آپ خود آہستہ آہستہ سنبھالیں۔ میرا بیٹا ایم اے پاس ہے، دکانوں پر بٹھانے کے لیے تو ڈگریاں دلوائی نہیں ہیں۔ اسے امی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ مریم بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی، کیونکہ اسے مشین لگانی تھی۔ کشتی کے ذریعے آج ایک آدمی پاکستان سے مصر آنے والا ہے۔ وہ آدمی یہاں کچھ دن ہمارے پاس رہے گا، کام کے سلسلے میں۔ میرے ایک بہت خاص آدمی نے مجھ سے اسے رکھنے کے لیے کہا ہے۔ تم وقت پر پہنچ جانا اسے لینے کے لیے۔ وہ اندر داخل ہوا تو رسل اور رفیل ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ دونوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔
کیوں، کیا، کیسے جیسے سوال وہ پوچھ نہیں سکتے تھے، بس قائزان نے کہہ دیا وہ کرنا تھا۔ آدمی کا نام کیا ہے اور کب تک یہاں پہنچے گا؟ رفیل اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نام تو نہیں پتا، لیکن جب وہ آئے گا تو تم لوگ خود ہی پہچان جاؤ گے۔ خفیہ ایجنسی کا آدمی ہے، یہاں پر اپنے کسی خفیہ کام کے لیے آ رہا ہے، اور ہم بچے ہیں جو اسے اپنے خلاف ثبوت دیں گے۔ وہ ان دونوں سے بولا تو وہ جیسے اندر کا سارا قصہ سمجھ گئے۔ یاد رکھنا، اس کے سامنے کسی طرح کا بچپنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک چیز پر نظر ہوگی اس کی۔ وہ یہاں اپنے کسی پلمبر یا پھر الیکٹریشین کی جاب کے سلسلے میں آئے گا۔ کیا مطلب؟ خفیہ ایجنسی کے کسی بندے کو وہ آدمی یہاں ہمارے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ رفیل پریشانی سے کہنے لگا۔ کیونکہ موت آئی ہے اس کی۔ اسے لگتا ہے کہ قائزان کاظمی اس کی چال کو سمجھ نہیں سکا، لیکن جب وہ یہاں آئے گا اور پکڑا جائے گا اور پھر اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں واپس بھیجوں گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ قائزان کاظمی کیا چیز ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ رفیل اور رسل ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ وہ یہاں پہنچے تو میں اسے سیدھا تمہارے پاس لے کر آ جاؤں۔ ہاں، لے آؤ اسے، اور یاد رکھنا اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مہمان ہے، ہم مہمان بنا کر رکھیں گے، اور اس مہمان نوازی میں جب تک وہ ہمیں اپنے کام کی ایک ایک بات نہ بتا دے، تب تک ہم نے اس کی مہمان نوازی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ وہ سمجھا رہا تھا اور وہ دونوں سمجھ گئے تھے۔ ٹھیک سے صاف کرو اس کے دانت۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، جبکہ رفیل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے ڈبلیو کے دانت صاف کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا ٹوتھ برش تھا، جبکہ ڈبلیو پورا منہ کھولے اس کے سامنے ایسے بیٹھا تھا جیسے بالکل کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ تو میری پوری گردن اپنے منہ میں لے لے گا۔ وہ کانپتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ قائزان بھی اس کے بالکل ساتھ ہی کھڑا تھا۔ بکواس بند کرو رفیل، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ دیکھو اوپر والا دانت ٹھیک سے صاف کرو۔ یہ تابش کا خون کیا بہت گندا تھا؟ میرے معصوم سے بچے کے دانت خراب کر دیے۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، جبکہ اس کے معصوم بچے کے آگے رفیل کانپ رہا تھا۔ ہاں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ گھبرا کر بولا تھا۔
جب اچانک ہی اس نے غرا کر ایک انگڑائی لی اور اس کے غرانے پر رفیل کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہٹا، جس پر قائزان نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک طرف کھائی تو دوسری طرف کنواں تھا۔ سامنے اتنا بڑا سفید چیتا بیٹھا تھا جس کی نسلیں بھی اب دنیا میں محدود ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف یہ غصے سے سرخ ہوتا چیتا جو اپنی آنکھوں سے ہی کسی کو سالم نکل لینے کا ہنر رکھتا تھا۔ اسے کہو چپ چاپ بیٹھ کر اپنے دانت صاف کروائے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کانپتے لہجے میں بولا تو قائزان نے ایک نظر گھور کر اپنے چیتے کو دیکھا۔ سیدھے ہو کر بیٹھو ڈبلیو، ورنہ پٹو گے میرے ہاتھوں۔ وہ اس انداز میں بولا کہ ڈبلیو اگلے ہی لمحے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے شروع میں اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ یہ تمہاری ساری باتیں سمجھتا ہے، مطلب تم جو کہتے ہو اسے سب پتہ چل جاتا ہے نا؟ اتنا اپنا ڈر کم کرنے کے لیے رفیل نے کہنا شروع کیا، جبکہ قائزان اس کے ساتھ بیٹھا اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی۔ تقریباً 6.5 سال سے یہ چیتا اس کے پاس تھا۔ پہلے چھوٹا سا بچہ تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوا تو اب یہ رفیل سے بھی دگنا ہو چکا تھا، اور اس کا سائز دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن قائز کی اس کے ساتھ محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اسے بہت چاہتا تھا۔ رسل روز اس کی صفائی کرتا تھا، لیکن رسل آج اپنے کام کے لیے چلا گیا تھا۔ اسی کی وجہ سے اس کی صفائی آج رفیل کو کرنی پڑ رہی تھی۔ رفیل تقریباً 2.5 سال سے انڈیا میں تھا۔ اس کا کوئی اہم کام کر رہا تھا۔ اب 3 مہینے پہلے اس کی واپسی ہوئی تھی، تو اس چیتے کو دیکھ کر اس کا خوف سے سانس اکھڑنے لگتا تھا۔ لیکن اس انسان کو کوئی پرواہ نہ تھی کہ کوئی مرے یا جیے، بس اس کا چیتا اس کے سامنے صاف ستھرا لچکتا چمکتا ہونا چاہیے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر اس کا سارا سامان اس کے ڈبے میں رکھا تھا، جبکہ اب ڈبلیو اپنا سر قائز کی گود میں رکھ کر اس سے پیار لینے لگ گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو آپ کے سارے کامنٹس کے رپلائی میں نے کیے ہیں، تو اب کسی نے بھی مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ میں کوشش کروں گی روز رپلائی کرنے کا، لیکن وہ کیا ہے کہ جب میں بہت سارے دیکھتی ہوں نا تو میں گھبرا جاتی ہوں، میں اتنے سارے بندوں کو کیسے جواب دوں گی۔ لیکن میں کوشش کرتی ہوں اور آگے بھی میری کوشش جاری رہے گی۔ لیکن یار، کل آپ لوگوں کے لائکس بہت کم تھے، بہت کیا، بلکہ مطلب 600 بھی آپ لوگوں نے نہیں کیے۔ کم از کم لائک تو کریں۔ اگر آپ کو قائزان کا سچ میں انتظار تھا تو لائک تو بنتا ہے، تو جلدی سے لائک کیجئے، کیونکہ کل کی ایپیسوڈ میں 1000 سے کم لائکس پر نہیں دوں گا۔
بس جناب یہ ہے ان کا فیصلہ، تو جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کر دیں تاکہ کل کی ایپیسوڈ بھی آپ کو مل سکے۔ تو ملیں گے ہم کل آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔